خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر وفاقی شرعی عدالت نے بڑا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آرٹیکل 38F میں وہ جو سود اور ربا کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جنوری 2028 تک، اس کو بڑا خوشائند قرار دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کا فیصلہ وفاقی فیڈرل شریعہ کورٹ نے 2022 میں دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ سود سے پاک نظام ہونا چاہیے اور فیڈرل شریعہ کورٹ یہ کہتی ہے، تو کیا شریعہ یہ نہیں کہتی کہ جناب بچوں سے عورتوں سے زنا بالجبر کرنے والے لوگوں کو ان کی قابل گردن زنت قرار دینا چاہیے؟ یاد آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں موٹر وے ریپ واقعہ میں کیسٹریشن کی بات ہوئی، نسل بندی کی بات ہوئی، تو فیڈرل شریعہ کورٹ میں وہ اعتراض کے بعد وہ جو پرپوزل نیشنل اسمبلی میں دیا گیا تھا ایک قانون سازی کے لیے، وہ روک دیا گیا۔ اور اگر فیڈرل شریعہ کورٹ یہ بتاتی ہے کہ شریعت میں سود ہے جو وہ حرام ہے اور وہ کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے، تو کیا شریعت یہ نہیں بتاتی کہ جو جہیز کا لین دین ہے وہ بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے اور اس پہ جو قانون سازی کرنی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے؟ مگر ایک جانب تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتی ہیں کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم نے بول بالا کیا سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی اہمیت کا اور انصاف ہوتا اب نظر آئے گا۔ دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 38 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق یہ سود سے پاک کیا جائے گا اس نظام کو 2028 جنوری تک۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے دھی رانی پنجاب دھی رانی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ پروجیکٹ بڑا اچھا ہے اجتماعی شادیوں کا۔ اس میں ہوگا کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ATM کارڈ سے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی اس نئے جوڑے کو، اور اس نئے جوڑے کے 20 مہمانوں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا، اور روز فرنیچر، ظروف، برتن اور روزمرہ استعمال کی چند چیزیں بھی دی جائیں گی۔ تو بھائی آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ بھی مبارکباد دے رہی ہیں اور فیڈرل شریعہ کورٹ بھی دے رہی ہے، مگر یہ پروجیکشن اور یہ پروموٹ کس کو کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ سلامی بھی دے رہے ہیں، 20 مہمانوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد فرنیچر اور برتن اور ضروری اشیاء بھی دے رہے ہیں۔ آپ جہیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ جناب اس کو کنڈیم کریں اور ایسی قانون سازی کریں اور اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، اس پہ ایسا قابل گرفت قانون بنائیں کہ جو جہیز لے دے گا اس پہ سخت قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مگر تو آپ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، فیڈرل شریعہ کورٹ کیوں نہیں روک رہی؟ اور بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی خبریں، کہنی تو یہی باتیں تھیں، کرنی تو یہی باتیں تھیں آپ سے، مگر ایک چھوٹی سی خبر نے میرے چھوٹے سے دل میں ایک ایسا طوفان اور زلزلہ برپا کیا ہے کہ میں ڈوب مرنے کا مقام سمجھتا ہوں اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آج کے ایگزسٹنٹ معاشرے اور سسٹم سے۔ مگر آپ کو شاید شرم نہیں آئے گی، اور بصد احترام فیڈرل شریعہ کورٹ، خبر میں نے آج یہ پڑھی ہے کہ جوزف کالونی میں 11 سالہ ملازم بچے سے برگر شاپ کے مالک نے، جس کے ہاں وہ ملازمت کرتا تھا، زیادتی کرنے کی، بدفعلی کرنے کی کوشش کی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کون سا فیڈرل شریعہ کورٹ ہے جو کوئی ایسے معاملات پہ سموٹو نہیں لیتا؟ یا یہ کون سا ہمارا سسٹم ہے جو ایسے معاملات پہ سموٹو نہیں لیتا؟ اور یہ کون سا معاشرہ ہے کہ اگر کسی امیر، کسی وزیر، کسی مشیر کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوتا اسے پکڑ لیا جاتا؟ یہ معاشرہ ہے اسلام کا، جس کے نام پہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ بازگشت سنی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد آئین پاکستان کی کتاب کو سب سے زیادہ مانتا ہوں۔ بصد احترام اور جان کے مانگ کے ساتھ لگتا تو یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور یہ سسٹم قرآن کے بعد نہیں، قرآن سے پہلے آئین کو زیادہ مانتا ہے۔ مگر آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ سپیئر نہ کریں، تو کیوں سپیئر کر رہے ہیں؟ اور آئین جو ہمارا اصل آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تو قرآن ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، یہ ربا سود سے بھی زہر قاتل ہیں جو بچوں اور بچیوں سے اور عورتوں سے زنا کرتے ہیں۔ مگر فیڈرل شریعہ کورٹ 26ویں آئینی ترمیم پہ مبارکباد پیش کر رہا ہے، مگر کیسٹریشن پہ وہ اس نے جناب اس کو روک دیا۔ اور مجھے یہ بتائیے اس بچے کے ذہن پہ کیا گزرے گی؟ انسانی نفسیات ہے کہ اگر اسے ایک تھپڑ بھی غلط مار دے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا استاد، تو بچہ تا دم مرگ وہ زیادتی نہیں بولتا۔ اور ایک بچے کے ذہن سے یہ چیز کیسے آپ اریز کر دیں گے کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں مجبور تھا، میرے ماں باپ مجبور تھے، میں غریب تھا، مجبور محض تھا، اور اس برگر شاپ کے مالک کے پاس میں ملازمت کرنے گیا اور اس نے مجھ سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی؟ وہ سوسائٹی کو کیا دے گا بڑا ہو کے جب وہ یہ زہر لے کے اپنے اندر یہ پلے بڑھے گا؟ اور معاشرہ تو یہ تھا کہ اس معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا ایک فرد، ایک خلیفہ یہ کہتا تھا کہ دجلہ فرات کے کنارے اگر بھوک سے، اگر کتا بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو میں دیندار ہوں۔ تو آج بچوں سے بدفعلی ہو رہی ہے بھائی، آپ آپس میں مبارکبادیں بانٹ رہے ہیں، ایسے کیسز پہ آپ کوئی آواز نہیں اٹھاتے، تو آپ جو کانسٹیٹیوشنل ہے، جو 1400 برس پہلے ہمیں دے دیا گیا ہے، اس پہ آپ یقین نہیں کرتے، بھلے وہ فیڈرل شریعہ کورٹ ہو اور بھلے وہ یہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں۔ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو کم از کم پھر اس کو ہی امپلیمنٹ کر دیجیے۔